بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں انصار حسینی کا۔ مولا حسین علیہ السلام کے بہت سارے اعوان و انصار کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ مولا کے بہت سارے صحابہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، ان کی جنگ کا ذکر، ان کی شہادت کا ذکر، ان کے قاتلوں کا ذکر، اور بہت سارے مولا کے اصحاب ہیں جو پہلے حملے میں شہید ہوئے تھے یا بعد میں تیروں سے یا کسی ہنگامہ میں شہید ہوئے، تو ان سب کے اسماء گرامی آپ مومنین کے گوش گزار کیے۔ کچھ اصحاب ہیں مولا کے جو شہید تو ہوئے کربلا میں، لیکن کتب تاریخ میں ان کی جنگ کے احوال بہت کم ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن وہ تمام اصحاب جنہوں نے رجز پڑھ کے میدان میں مخالف فوج کو للکارا، تو ان کے رجز پڑھنے سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ میدان میں گئے جنگ کرنے کے لیے اور پھر شہید ہوئے۔ تو اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام اصحاب امام کا تعارف آپ سے کرواؤں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ بنی ہاشم کے جوانوں کی جنگ اور شہادت اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب شوذب سے۔ جناب شوذب، جیسا کہ عمومی مومنین جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غلام تھے جناب عابس بن شبیب الشاکری کے۔ اب تاریخ میں دو طرح کا ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ تو طے ہے، تقریباً تمام تاریخ اس پہ متفق ہے کہ یہ غلام تھے جناب عابس بن شبیب الشاکری کے، لیکن روز عاشور تک یہ غلام تھے یا اس سے پہلے جناب عابس انہیں آزاد کر چکے تھے، اور وہ شریک تو تھے اس جنگ میں، لیکن ان کے حالات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عابس بن شبیب الشاکری بہت پہلے ہی انہیں آزاد کر چکے تھے، لیکن چونکہ انہیں پیار تھا بہت زیادہ جناب عابس بن شبیب الشاکری سے، تو اس لیے یہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ فرسان الحجہ میں لکھا ہے کہ جناب مسلم نے اہل کوفہ کے حالات پر مشتمل جو خط لکھا تھا مولا حسین علیہ السلام کو، اور سعید بن عبداللہ وہ خط لے کر گئے تھے، تو ان کے ہم رکاب جناب شوذب بھی تھے، اور یہ مکہ میں ہی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر ہو گئے تھے، پھر مکہ سے یہ کربلا تک مولا کے سفر میں ان کے ساتھ رہے۔ روز عاشور جناب عابس بن شبیب جناب شوذب کو الگ لے گئے اور ان سے پوچھا کہ اے شوذب، ما فی نفسک تسنیٰ، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب شوذب نے برجستہ جواب دیا، ما اسنیٰ اقاتل معک دون بن بنت رسول اللہ حتی اقتلو۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں بھی آپ ہی کے ساتھ دختر رسول کے فرزند کی نصرت میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ میں قتل کیا جاؤں۔ جناب عابس نے کہا، مرحبا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اور جناب عابس بن شبیب الشاکری کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں نے ان کے کافی سارے واقعات آپ مومنین کے گوش گزار کیے۔ ان کا ایک مشہور مکالمہ ہے، وہ انہی جناب شوذب کے ساتھ ہے، اور اسی وقت کا ہے جس وقت کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ جناب عابس بن شبیب الشاکری نے فرمایا، شوذب واللہ آج کا دن غنیمت ہے، جس قدر ممکن ہو آج اجر و ثواب حاصل کر لینا چاہیے،
کیونکہ آج کے بعد سوائے حساب و کتاب کے اور کسی عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ جناب عابس بن شبیب الشاکری کے حکم کے مطابق یہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے عرض کی مولا مجھے اذن جہاد دیا جائے۔ تو نفس المہوم والے نے لکھا ہے کہ مولا سے اذن جہاد ملنے کے بعد جناب شوذب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور بہادر شاہ سوار کی طرح لڑتے رہے، حتیٰ کہ قوم جفا کی ایک جماعت کثیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی شہادت حاصل کی اور راہی فردوس سے بری ہوئے۔ ان کے بعد ذکر جناب شبیب بن عبداللہ النہشلی کا۔ ان کے بارے میں ذخیرۃ الدارین میں ہے کہ جناب شبیب بن عبداللہ النہشلی امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ جناب شبیب بن عبداللہ النہشلی نے تینوں جنگوں میں مولا کے ساتھ شرکت کی، جمل میں، صفین میں، نہروان میں۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان کی شہادت کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے۔ جب مولا نے مدینہ سے مکہ کی طرف اور پھر عراق کا سفر کیا تو جناب شبیب بن عبداللہ پورے سفر میں مدینہ سے کربلا تک مولا حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور پھر کربلا میں آ کر انہوں نے نصرت امام میں اپنی جان مولا پر قربان کی۔ ان کے بعد ہیں جناب عبد الرحمن بن عبداللہ الیزنی۔ یہ اصلاً یمن کے تھے۔ ان کے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کی جنگ کے حالات تو تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن انہوں نے کربلا میں جو رجز پڑا جب مولا حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تو وہ یوں ہے کہ انا ابن عبداللہ من آل یزن، دینی علی دین حسین و حسن، اضربکم ضربہ فتح من الیمن، ارجو بذا کا الفوزہ عند المؤتمن۔ تو یہ رجز انہوں نے پڑھا کہ میں عبداللہ ہوں، آل یزن سے ہوں، میرا دین علی، حسین اور حسن ہے، اور اب آپ کو پتہ چلے گا جب یمنی تلوار آپ پر چلے گی۔ ان کے بعد ہیں جناب سعد بن حنظلہ التمیمی۔ جناب سعد بن حنظلہ التمیمی نے جو رجز پڑھا وہ ہے صبراً علی الاسیاف والاسنا، صبراً علی الدخول الجنہ، وحور عین نہمات الحیہ، لمن یرید الفوز لا بالظنہ، یا نفسی للراحہ فجہدنہ، وفی طلب الخیر فارغنہ۔ یہ رجز پڑھ کر جناب سعد بن حنظلہ میدان میں گئے اور یوں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد ہیں جناب یحییٰ بن سلیم مازنی، ان کے بعد جناب یحییٰ بن کثیر انصاری، پھر ہیں یحییٰ بن ہانی بن عروہ المرادی۔ یہ جناب ہانی بن عروہ کے فرزند ہیں، یحییٰ نام ہے ان کا۔ ابو مخنف کی تاریخ کے مطابق اور ذخیرۃ الدارین کے مطابق
یہ یحییٰ بن ہانی بن عروہ صرف یہی نہیں کہ یہ جناب ہانی بن عروہ کے فرزند تھے، بلکہ ان کا ایک اور تعارف یہ بھی ہے کہ یہ عمرو بن حجاج الزبیدی کے سگے بھانجے تھے۔ ان کی والدہ روآ وہ حجاج زبیدی کی ہمشیرہ تھی اور جناب ہانی بن عروہ کی زوجہ تھیں۔ یہ انہی کے بطن سے تھے جناب یحییٰ بن ہانی بن عروہ۔ لیکن جیسا کہ کربلا کے حالات میں آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی سن چکے ہیں کہ ایک بھائی یزیدی فوج میں ہے تو ایک حسینی لشکر میں، تو اسی طرح جناب یحییٰ بن ہانی بن عروہ المرادی کے ماموں بہت بڑے جو ملعون تھے کربلا میں، حجاج زبیدی، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ ان کے بعد کربلا کے ایک اور شہید جن کی عمر صرف 12 یا 13 سال تھی، اور ایک تاریخ کے مطابق 11 سال، ان کا نام عمرو بن جنادہ تھا۔ یہ عمرو بن جنادہ جناب جنادہ کے فرزند تھے، اور تاریخ میں ہے کہ جب ان کے بابا کربلا میں شہید ہو گئے تو ان کی ماں جو کہ بہت مومنہ عورت تھی، انہوں نے جنگی سامان پہنا کر اپنے بیٹے کو مولا حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مولا، میرے شوہر تو آپ پر قربان ہو گئے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنا یہ بیٹا بھی آپ پر قربان کروں۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب اس نوخیز شہزادے کو دیکھا تو مولا نے بہت گریہ کیا اور اس کی ماں سے کہا کہ ابھی ابھی تو یہ یتیم ہوا ہے اور یہ بہت چھوٹا بھی ہے۔ اس کی ماں نے کہا لیکن مولا میری خواہش ہے کہ میں آپ پر اپنا بیٹا قربان کروں۔ تو امام علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر یہ بچہ میدان میں آیا، اور تاریخ میں ہے کہ بہت خوبصورت جنگ کرنے کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے 10 غلام ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک غلام کا تذکرہ بہت ساری تاریخوں میں ملتا ہے، وہ ایک ترکی غلام تھے۔ عام طور پر تو یہی لکھا جاتا ہے کہ ترکی غلام کی شہادت یا ترکی غلام کی جنگ، لیکن ان کا نام بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ فرسان الحجہ میں ان کا نام اسلم بن عمرو ہے۔ یہی ترکی غلام تھے مولا کے، اور ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ حافظ قرآن تھے، اور یہ جنگ کی اجازت لے کر مولا سے میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی بہت اچھی جنگ کی اور بہت سارے ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد مولا کے ایک اور جانثار ساتھی جناب عمرو النہشلی، یہ کوفہ کے مشہور شیعان حیدر قرار میں سے تھے، بہت شجاع تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تہجد گزار مشہور تھے۔ یہ مہران مولا بن کاہل کا بیان ہے جو واقع کربلا میں موجود تھا کہ میں نے روز عاشور اصحاب حسین علیہ السلام میں سے ایک شیر جیسے بہادر جوان کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جدھر حملہ کرتا تھا لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ ابو عمرو النہشلی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کر یہ شعر پڑھا: ابشر ہدایت الرشد التلقا احمدن فی جنت الفردوس تالو سعدن،
پھر دوبارہ میدان میں گئے اور ایک ملعون جس کا نام عامر بن نحسل ہے، اس حرامزادے نے حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ ان کے بعد ہیں انیس بن معقل الاسجی، پھر ہیں ابراہیم بن الحسین، ان کے بعد ہیں عمیر بن عبداللہ المزہجی، پھر ہیں عمرو بن متا الجوفی۔ مقتل الحسین میں لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی لشکر کی تعداد جو پہلے ہی بہت کم تھی، اصحاب کے شہید ہونے کے بعد مسلسل کم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی 2 اور 3 بندوں نے بھی بعض اوقات اجازت لے کے اکٹھے جا کے جنگ کی ہے۔ انہی میں سے جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبد ہیں۔ اب یہ دونوں ہیں تو بھائی، جناب سیف حارث کے بیٹے ہیں اور مالک عبد کے بیٹے ہیں۔ حارث اور عبد دونوں سگے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے تو سگے تھے، لیکن جو بڑا ہے سیف، ان کے والد حارث ہیں، جن کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے ان کے چھوٹے بھائی عبد سے شادی کی، اور یہ مالک ان عبد کے بیٹے تھے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے دونوں بھائی، اور جب یہ مولا کے پاس آئے تو بہت گریہ کر رہے تھے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ دونوں نے عرض کیا جعلنا فداک ما علی انفسنا نبکی ولکن نبکی علیک نراک قد احیط بک ولا نقدر ان نفعک۔ ان دونوں نے عرض کی مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے متعلق نہیں رو رہے، بلکہ ہم آپ کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ ہر طرح سے نرغہ ادا میں گر گئے ہیں، اور ہم ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ مولا نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی، پھر ان دونوں نے مولا سے اجازت طلب کی میدان کارزار میں جانے کی۔ مولا نے ان دونوں بھائیوں کو اجازت دی، یہ میدان میں آئے۔ بہت سارے حرام زادوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد یہ اب دونوں بھائی خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد 2 اور شہزادے عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ فرزندان عروہ غفاری ہیں، یہ مولا کی خدمت میں آئے، انہوں نے اجازت لی اور یہ دونوں بھائی بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر 4 بندے اکٹھے آئے، عمرو بن الخالد سیداوی، سعد غلام عمرو بن خالد، جابر بن الحرس سلمانی اور مجمع بن عبداللہ العائزی۔ یہ بھی مولا سے اجازت لے کر چاروں میدان میں گئے اور شہادت ملی ان کو۔ پھر ان کے بعد ہیں یزید بن مغفل عامری، ان کے بعد ہیں جندب بن حجر، پھر ہیں حجاج بن زید السعدی، پھر ہیں عباد بن مہاجر الجہنی، یہ جہنی قبیلہ آج بھی یہاں بڑا مشہور قبیلہ ہے، پھر ہیں عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری الخزرجی، پھر ہیں عبد الرحمن بن مسعود التمیمی، ان کے بعد ہیں عبداللہ بن بشر الجوفی، پھر ہیں قاسم بن حبیب بن ابی بشیر الازدی، پھر ہیں کانب بن عمرو النمیری، پھر ہیں مجمع بن زیاد الجہنی، پھر بشر بن عمرو الحضرمی الکندی، پھر ہیں منجہ بن سہم، یہ مولا حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، پھر ہیں عبد الرحمن القدری، پھر معلہ بن علی، پھر نصر بن ابی نذیر، پھر جابر بن حجاج،
پھر ہیں حفاف بن ماہند الراسبی، پھر ہیں سالم بن عمرو، پھر عمرو بن جندب الحضرمی، پھر حبشہ بن قیس الفہمی، نعمان بن عمرو الازدی الراسبی، بن شبیب بن جراد الکلابی الوحیدی، پھر ہیں رافع بن عبداللہ، غلام ہیں مسلم بن کثیر ازدی کے، عمرو بن عبداللہ الجندی الحمدانی، حباب بن عامر التمیمی، پھر ہیں شبیب بن عبداللہ نیشلی، یہ غلام ہے حارث بن سری الحمدانی الجابری کے، اور یہ الجابری قبیلہ بھی یہاں بہت زیادہ ہے آج بھی۔ پھر ہیں عقبہ بن سلت بن مالک الجہنی، سلمان بن مزارب بن قیس الجبلی، مرقع بن سمامہ الاسدی السیداوی، ابو الحطوف بن الحرس، سعد بن الحرس، زرغامہ بن مالک تغلبی، زیاد بن غریب السائدی الحمدانی، آئز ابن مجمع العائزی، اس کے بعد ہے نعیم بن اجلان الانصاری، عمران بن کعب بن حرس، پھر ہے حنظلہ بن عمرو الشیبانی، قاسد بن ظہیر تغلبی، کردوس بن ظہیر تغلبی، مقصد ابن ظہیر تغلبی۔ یہ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی مولا پر قربان ہوئے ہیں میدان کربلا میں۔ اور بعض تواریخ میں ہے کہ کنانہ بن عتیق تغلبی یہ چوتھے بھائی تھے ان کے، اور ان 4 بھائیوں نے مولا پہ اپنی جان نثار کی ہے کربلا میں۔ پھر ہیں عمرو بن ذابہ تمیمی، بکر بن حی، پھر اودم بن امیہ عبدی عبداللہ فرزندان یزید بن ثبیت، ان کا تذکرہ کیا ہے میں نے آپ سے، عامر بن مسلم عبدی، اور ان کے غلام سالم، سیف بن مالک عبدی، حارث بن نہیان، منی بن زیاد، عبد الرحمن بن عبداللہ الارجی، خلاص بن عمرو الازدی، ظاہر بن عمرو اسلمی، عمرو بن الحمق الخزائی، حبلہ بن علی شیبانی، مسعود بن حجاج التمیمی، عبد الرحمن بن مسعود التمیمی، سوار بن ابی عمیر النہمی، زہیر بن بشر الحسمی، عمار بن حسان بن شرح الطئی، عبداللہ بن عمیر، مسلم بن کثیر الازدی، زہیر بن سلیم ازدی، امیہ بن سعد الطئی، حارث بن امراء القیس بن عبس الکندی، امارہ ابن ابی سلامہ الحمدانی، جنادہ بن کعب بن الحارث الانصاری، جوین بن مالک التمیمی، حباب بن حارث، ربیع بن خوت، رمیت بن عمرو، سبیہ بن عمرو، عامر بن مالک، منظر بن سلیمان اور سلیم۔ اس طرح مولا کے یہ تمام شہداء کربلا کے، مولا کے انصار، مولا کے باوفا صحابی، ان میں سے جن جن کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے تاریخ میں، ان کا تذکرہ کوشش کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ جن کے صرف نام ملتے ہیں یا جن کے رجز پڑھنا ملتا ہے، وہ بھی آپ مومنین و مومنات کے گوش گزار کیا۔ اب اس میں کتنی حد تک میں کامیاب ہوا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو شہداء کربلا کا تعارف تھوڑا اور طریقے سے کرواتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں جو اصحاب رسول تھے، کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، ان میں 8 بندے ایسے ہیں جو اصحاب رسول ہیں۔ جناب مسلم بن اوسجہ، جناب شبیب بن عبداللہ حمدان، جناب عمار ابی سلامہ دلانی، جناب حبیب بن مظاہر، ظاہر بن عمرو اسلمی کندی،
عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری خزرجی، مسلم بن کثیر اور انس بن حارث اسدی، یہ 8 وہ لوگ ہیں جو مولا حسین کی سپاہ میں شامل ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ 8 صحابی رسول تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کی سپاہ میں 21 صحابی ایسے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں، ان میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی، مجمع بن عبداللہ مزہجی، جنادہ بن حارث سلمانی، جندب بن حجر کندی، امیہ بن سعد طائی، حبلہ بن علی شیبانی، حارث بن نبہان، حلال بن عمرو ازدی، شبیب بن عبداللہ نہشلی، قاصد بن زہیر تغلبی، کردوس بن زہیر تغلبی، مقصد بن زہیر تغلبی، نعمان بن عمرو ازدی، نعیم بن عجلان انصاری، ابو ثمامہ ساعدی، شوذب بن عبداللہ، جون غلام ابو ذر غفاری، حجاج بن مسروق جوفی، سعد بن حارث، یزید بن مفعل، عمرو بن جدب حضرمی۔ کچھ اصحاب میرے مولا کے حافظ قرآن تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور جناب بریر بن خزیر حمدانی، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سید القراء کے لقب سے مشہور تھے، اور کوفہ میں لوگوں کو مولا کے حکم سے قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر ہیں جناب عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، پھر کنانہ بن عتیق تغلبی، نافع بن حلال، جو جناب حلال بن نافع کے فرزند تھے، حنظلہ بن اسعد شبامی، ان کا بھی بڑا تفصیل کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا آپ سے، اور ایک وہ ترکی غلام جن کا ابھی تذکرہ سنا آپ نے۔ مولا حسین علیہ السلام کی سپاہ میں 9 بندے ایسے تھے جو راویان حدیث ہیں، جنہوں نے معصوم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ جناب مسلم بن اوسجہ، زہر بن عمر اسلمی، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، نافع بن حلال جملی، انس بن حارث اسدی، حبشہ بن قیس نہمی، سوار بن ابی عمیر نہمی، حبیب بن مظاہر اسدی، اور شوذب بن عبداللہ۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ ان نفوس طیبہ کا جس قدر ممکن ہو سکے احسن طریقے سے ان کا تذکرہ کروں، اور ان کے کارنامے اور ان کا تعارف آپ مومنین و مومنات کے گوش گزار کر، اگر مجھ سے کہیں کوئی الفاظ کی ادائیگی میں یا ان کے تعارف میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ایک انسانی غلطی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار و اعوان، ان کے کارنامے، ان کی شہادتیں اور ان کے اسماء گرامی جو آپ کے گوش گزار کیے، میرے حساب سے یہ اب مکمل ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اب بنو ہاشم کے جوانوں کی جنگ اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔